تو آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انفلوئنسر مارکیٹنگ وہ اپنی اہمیت کھو رہی ہے یا پھر یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اے آئی اس سے چلنے والی نئی پارٹنرشپس ہیں وہ اس پوری انڈسٹری کو مطلب بالکل نئی شکل دے دیں گی. جی آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھ رہے ہیں 2025 اور اس کے بعد انفلوئنسر مارکیٹنگ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس بدلتے ہوئے منظر نامے کو، اے آئی کے اثرات کو اور صارفین کے رویوں کو بھی دیکھتا ہے. تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں. بالکل، اور آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم باتیں ہیں، جو انسائٹس ہیں، وہ نکالی جائیں تاکہ یہ سمجھ آئے کہ برانڈز اور جو تخلیق کار ہیں ان کے لیے آگے کیا ہے، مطلب کیا چیزیں بدل رہی ہیں، کیوں بدل رہی ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج کل جو ہیں وہ مائکرو انفلوئنسرز اور جو مخصوص کمیونٹیز ہیں نا چھوٹی، ان پر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے. جی ہاں، اور یہ کہ شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی وہ بہت ہی اہم ہو گئی ہے. لوگ اب واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی پوسٹ سپانسرڈ ہے اور کون سی نہیں. یہ فرق ضروری ہے. بالکل، یہ شفافیت والا نقطہ تو آج کل بہت زیادہ اہم ہے. لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی کیسے آ رہا ہے اس سب میں. آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا. اے آئی کا کردار یہاں واقعی کافی دلچسپ ہے. ذرائع کے مطابق اے آئی کو اب صرف یہ نہیں کہ صحیح انفلوئنسرز ڈھونڈنے یا ان کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اب مواد بنانے، کنٹینٹ کریشن اور اسے بہتر بنانے یعنی آپٹیمائزیشن اس میں بھی شامل ہو رہا ہے. مواد بنانے میں بھی؟ جی ہاں، یہی نہیں، کچھ ذرائع تو اے آئی سے بنے ہوئے انفلوئنسرز کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یعنی مکمل طور پر ڈیجیٹل کردار جو شاید حقیقی انسانوں کی طرح برانڈز کے لیے کام کریں. اچھا، اے آئی سے بنے انفلوئنسرز، یہ تو بالکل ہی مستقبل کی بات لگ رہی ہے. جی، اور یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے صارفین کے بدلتے ہوئے رویوں سے. لوگ اب زیادہ ذاتی نوعیت کے تجربات چاہتے ہیں اور سوشل پروف یعنی دوسروں کی رائے اس پر بھی انحصار بڑھ رہا ہے. یہ اے آئی والے انفلوئنسرز یہ واقعی حیران کون ہیں. تو پھر مستقبل کے دوسرے کیا رجحانات ہیں؟ ان ذرائع میں کیا ذکر ہے؟ مستقبل کے حوالے سے کئی چیزیں ہیں. ذرائع اشارہ کر رہے ہیں میٹاورس اور ویب 3 کی طرف کہ ان کا انفلوئنسر مارکیٹنگ کے ساتھ انضمام ہوگا. میٹاورس اور ویب 3؟ اچھا. جی، اور اس کے علاوہ انفلوئنسر لیڈ کامرس یعنی انفلوئنسرز براہ راست اپنی پوسٹ سے چیزیں فروخت کریں گے. یہ رجحان بھی بڑھے گا. اور ایک اور اہم بات، اخلاقی طریقوں پر، ایتھکس پر پہلے سے زیادہ زور ہوگا. شفافیت اور ذمہ داری کی مانگ بڑھے گی. یعنی ٹیکنالوجی تو آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ انسانی پہلو، اعتماد، اخلاقیات یہ بھی اہم ہو رہے ہیں. تو اگر ہم ان سب باتوں کو دیکھیں تو پھر کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر بڑی تصویر دیکھیں تو ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ کامیابی کے لیے چند چیزیں اہم ہیں. ایک تو اے آئی پلیٹ فارمز کو سمجھداری سے استعمال کرنا، ان کے ساتھ شراکت کرنا تاکہ صحیح لوگوں تک پہنچا جا سکے. صحیح. دوسرا، جو تخلیق کار ہیں انفلوئنسرز، ان کے ساتھ صرف پیسوں کا لین دین نہیں بلکہ ایک حقیقی مستند تعلق بنانا. مستند تعلق یہ اہم ہے. جی بالکل. اور تیسرا، ایک طویل مدتی سوچ اپنانا، مطلب صرف فوری نتائج نہیں بلکہ صارفین کے اعتماد جیتنا، برانڈ کے ساتھ وفاداری بنانا. اور یہیں پر وہ بڑا سوال آتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور یہ جو انسانی تعلق ہے اس میں توازن کیسے رکھا جائے. توازن. تو اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ وہ ختم نہیں ہو رہی. بالکل نہیں، بلکہ یہ اے آئی، بدلتی ہوئی صارفین کی توقعات اور یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، میٹاورس، ویب 3، ان سب کی وجہ سے بہت تیزی سے ارتقاء پذیر ہے، شکل بدل رہی ہے. بالکل درست کہا آپ نے، یہ ایک ارتقائی عمل ہے. اور آخر میں ایک نقطہ جو شاید سوچنے کے لیے اہم ہے، جیسے جیسے یہ اے آئی سے بنے ہوئے ڈیجیٹل انفلوئنسرز زیادہ عام ہوں گے، جی، تو جو حقیقی انسانی تخلیق کار ہیں، ان کی جو اصلیت ہے، ان کا جو ذاتی رابطہ ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس کی قدر پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا لوگ ڈیجیٹل پرفیکشن کو زیادہ اہمیت دیں گے یا وہ جو انسانی تعلق ہے اسے؟ یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال میں آنے والے سالوں میں اس انڈسٹری کی سمت متعین کرے گا.